تعالى وبركاته. الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر شفيع الأمم يوم المحشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار، ہم سب پر رب تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ملا. ہمارے نبی محتشم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام انبیاء کرام کو معلوم تھی، اس لیے وہ بھی خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ کاش ان کی امتی کی فہرست میں ایک لمحے کے لیے ہمارا شمار بھی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے دو خصوصیت یہ ہے کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تمام اقوام، تمام مخلوق کی جاتی اور تمام بلاد اللہ کی طرف. دنیا کا کوئی ایسا قریہ، ایسا شہر، ایسی آبادی اور دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ نہ پہنچتا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے حضور کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ تمام صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ہمیں اطلاع دیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز کچھ انبیاء وہ ہوں گے جو تنہا ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی ان کا امتی نہ ہوگا. کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ میں دو چند افراد ہوں گے جو ان پر ایمان لائے ہوں گے، اور کچھ انبیاء وہ ہوں گے جن کے ساتھ 10، 15، 20 افراد ہوں گے. لیکن الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھی تعداد میری امتی کی ہو. اہل جنت میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تک جتنے جنتی ہوں گے وہ آدھی تعداد میں ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کی تعداد آدھی ہوگی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایمان لے آیا اور جو ان کے در پاک سے جڑ گیا، اس کی شفاعت واجب اور لازم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا گیا. شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ میدان محشر کی جب حرارت اور تپش آسمان کو چھو جائے گی، نفسی نفسی کے دور سے ہر شخص گزر رہا ہوگا، اس عالم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور آپ کی دعا کی برکت سے رب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا. اس وقت میرے مصطفیٰ کے دعا کی برکت صرف اہل ایمان کو حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت جو کفار و مشرکین جلال و قہر الہی میں گرفتار ہوں گے وہ بھی نجات پائیں گے. یہ وہ عظیم شفاعت کبریٰ کا مقام ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کے دربار کا مقام اس طور پر قرآن میں بیان کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو سنو، اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطا اور لغزش میں گرفتار ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوک، اے محبوب اگر وہ خطا کار ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، تو آپ کے دربار میں حاضر ہو۔ جاؤ کا وہ لوگ کہیں اور نہ جائیں بلکہ آپ کے دربار اقدس میں حاضر ہو۔ فاستغفروا اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے توبہ کرے، استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دے، ان کی شفاعت کر دے۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ لوگ اللہ کو پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، ان پر انتہائی زیادہ مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے نبی اور رسول کے دربار کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ظالم و خطا کار ہو اور چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اس کو شفاعت حاصل ہو جائے، دنیا کے اندر رب تعالیٰ کی رحمتیں بے پایا اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اسے 3 باتوں کا حکم ہے، اسے 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دربار رسالت میں حاضر ہونے کے بعد رب تعالیٰ سے استغفار طلب کرے، بخشش چاہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ جب یہ 3 باتیں ہو جائیں گی، 3 شرطیں پالی جائیں گی، 3 کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی، تو رب تعالیٰ کو وہ انتہائی تواب، توبہ قبول فرمانے والا، رحیم، انتہائی مہربان پائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا عالم یہ ہے کہ جو وہاں جائے اور استغفار طلب کرے تو رب تعالیٰ انہیں مزدہ دیتا ہے مغفرت کا۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے نہ ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ پوری کائنات میں خدا کا دربار اگر تمہیں طلب کرنا ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں آ جاؤ۔ تم مصطفیٰ کے دربار میں پہنچو گے تو خدا کے دربار تک پہنچ جاؤ گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے، مصطفیٰ کا قرب تمہیں ملے گا تو خدا کا قرب تمہیں مل جائے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخش تمہیں ملے گی تو خدا کی بخش تمہیں مل جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مصطفیٰ کے در پاک سے جڑتا ہے وہ خدا سے جڑتا ہے، جو مصطفیٰ سے قریب ہوتا ہے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے دربار سے کٹے ہوئے اور مصطفیٰ کے بارگاہ سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جدائی اختیار کرتے ہوئے رب کا قرب ملنا محال ہے، ناممکن ہے۔ ایک بار بشر منافق نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی کے ساتھ آ کر ایک مقدمہ پیش کیا۔ بشر نے یہ کہا، یا رسول اللہ، میرا فلاں مقام پر ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس پر یہ یہودی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات سننے کے بعد بھی فیصلہ یہ دیا کہ یہودی کا دعویٰ سچ ہے اور تمہارا دعویٰ باطل ہے، اسی کی ملکیت ثابت ہے، تم اپنی ملکیت کا جو دعویٰ کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ وہ بشر منافق میرے مصطفیٰ کے دربار سے پھرتا ہے اور حضور کے فیصلے کو نکارتا ہے اور یہودی سے کہتا ہے کہ نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مطمئن نہیں۔
تم چلو عمر ابن خطاب کے دربار میں، وہ بہت ہی عادل اور منصف ہے، وہ ضرور اس کا درست فیصلہ تمہیں بیان کر کے دے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب دونوں شخص پہنچتے ہیں تو یہودی کہتا ہے اے عمر، ابھی ابھی تمہارے پیغمبر اور رسول کے پاس سے ہم دونوں آ رہے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ میں جس زمین کا دعویٰ کر رہا ہوں اس زمین کی ملکیت کا حق رکھتا ہوں، اور یہ بشر منافق اس زمین کا مالک نہیں بلکہ اس کا دعویٰ باطل ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بشر منافق سے پوچھا کیا یہ یہودی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ وہ کہتا ہاں اے عمر یہ بات تو سچ ہے، لیکن ان کی باتوں سے میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے انصاف طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بہت بڑے حکیم، دانا، ہوشیار ہیں، آپ تمام فیصلوں کا، آپ کے تمام فیصلوں کو سب قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو اب آخری فیصلہ میرا بھی سن لو۔ میرے عمر گھر کے اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور بشر کی گردن اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں سنو اے یہودی، جو شخص ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد میں ایمان سے پھر جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ بے دین ہو چکا ہے، وہ بے ایمان ہو چکا ہے، وہ بے اسلام ہو چکا ہے۔ اور مرتد کے بارے میں رب تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دربار مصطفیٰ سے پھر جائے، ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کا وہی فیصلہ کیا ہے جو قرآن نے کر دیا۔ وہ سے یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس واقعہ کے ذریعے سے اس کا یقین دلایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو فیصلہ ہو جائے، اگر کہ تمہاری عقل میں کچھ بھی دغدغہ ہو، یاد رکھنا کہ تم اپنے عقل کی بنسبت مصطفیٰ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن مکمل طور پر قلب و جگر سے متوجہ ہو جانا، اس لیے کہ جو شخص اس دربار کو ملتا ہے وہ رب تعالیٰ کے فیصلے سے کھل جاتا ہے، جو رسول کا فیصلہ ہے وہی خدا کا فیصلہ۔ ایک بار ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو لبابہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، شفاعت اور بارگاہ اور در کی عظمت و اہمیت کیا ہے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ قرآن جو رب کا کلام ہے اس کو صحابہ کرام نے براہ راست مصطفیٰ کی بارگاہ سے سیکھا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کریمہ کا رب تعالیٰ نے کیا معنی اور مطلب بیان کیا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے صحابہ کرام نے سیکھا۔ تو صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے والے کوئی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی صحابی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اپنی رائے پیش کر دے اور کہہ دے کہ اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب یہ ہے، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ ان کی اس رائے کو بھی تفسیر کا درجہ حاصل ہے اور یہ معتبر ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی برگزیدہ اور عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر اپنے مخصوص صحابیوں سے یہ راز کی بات افشا کر دی کہ اے میرے صحابہ سنو، بنو قریظہ جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہے، ہمارے معاہدہ کو توڑا ہے، غزوہ خندق کے بعد اب ان کی باری ہے، ان کو ہم اس غلطی کی سزا ضرور دیں گے اور ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام جانتے تھے اور صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سن لیا تھا مصطفیٰ کا فیصلہ۔
بنو قریظہ قبیلے کے اندر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بچے اور ان کی بیوی رہا کرتی تھی عرصہ دراز، اور کچھ وہاں پر ان کی املاک اور جائیداد موجود تھی۔ ابو لبابہ بنو قریظہ قبیلے میں جاتے ہیں اور اس نیت سے کہ کہیں یہ لوگ میرے مالوں جائیداد کو نقصان نہ پہنچا دے، ان پر ایک احسان کرنے کے لیے، ان پر اپنی برتری اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان سے راز کی بات کھول دیتے ہیں۔ بنو قریظہ والوں نے کہا اے ابو لبابہ ذرا بتائیں آپ کے پیغمبر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے تعلق سے غزوہ خندق کے بعد کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے زبان سے نہیں کہا لیکن ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اب مصطفیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سے جنگ کر کے رہیں گے اور جنگ میں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ بنو قریظہ کے سامنے جا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے آشکار کر دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہ تو بہت عظیم گناہ کر دیا، میں نے بڑا زبردست گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اب میں اس کی بخشش کیسے طلب کروں؟ وہ صحابی رسول تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ اس بخشش کو طلب کرنے کے لیے، اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس گناہ سے توبہ کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے۔ وہ آنن فان بنو قریظہ قبیلے سے آتے ہیں، مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں اور حجرہ مصطفیٰ کے سامنے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں۔ جو لوگ مسجد نبوی میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے وہ ستون جو مصطفیٰ کے زمانے میں تھے، ان میں سے کسی ستون کا نام ہے اسطوانۃ الوقود، کسی ستون کا نام ہے اسطوانۃ الرحمہ، کسی ستون کا نام ہے اسطوانۃ التوبہ۔ ستون توبہ اس ستون کا نام ہے جس ستون پہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ستون سے باندھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اے ابو لبابہ بتاؤ کیا بات ہو گئی؟ ابو لبابہ نے کہا میں نے ایک عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں نے بہت زبردست غلطی کر دی ہے، میں نے ایک عظیم گناہ کو اپنے سر پر مول لے لیا ہے، اب جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کا اعلان نہ کر دے اور خدا کی طرف سے میرے لیے بخشش کا پروانہ نہ آ جائے، خدا کی قسم میں اس ستون سے اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے لگا کر میری غلطی معاف کر دے۔ یہ صحابی رسول ہیں جو قرآن کی آیت کریمہ کے مطابق سمجھتے تھے کہ اگر کوئی لغزش ہو جائے، خدا و رسول کی نافرمانی ہو جائے، خدا و رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی خطا ہو جائے اور ان کی اتباع اور اطاعت کے مقابلے میں کوئی معصیت مول لے لے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر دینے کے بعد میں ابو لبابہ نے جب اپنے آپ کو ستون توبہ سے باندھ دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کے پاس گئے اور کہا اے ابو لبابہ بات کیا ہے؟ ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ گستاخی ہو گئی، ایک بہت عظیم جرم کا مرتکب ہو گیا، آپ نے جس راز کو صحابہ کرام کے درمیان رکھا تھا مجھ سے غلطی میں وہ راز ظاہر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو جب اس گناہ میں ملوث پایا تو حضور کے قلب اطہر پر بہت گرا گزرا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور میں تشریف لے آتے ہیں اور ابو لبابہ سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کی ناراضگی کو صحابہ کرام نے بھی ملاحظہ کیا، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ سچی تھی، ان کے دل میں اخلاص تھا، ان کے دل میں خشیت اور خوف الہی موجودن تھی، اس لیے وہ دربار رسالت سے کہیں نہیں جاتے ہیں، سوچتے ہیں تو جان چلی جائے گی یا مصطفیٰ بخش دے، یہاں تک کہ ایک دن کا وقفہ گزر جاتا ہے، 2 دن کا وقفہ گزر جاتا ہے، 3 دن کا وقفہ گزر جاتا ہے، ابو لبابہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں،
اور اسی عالم میں اپنے آپ کو ستون توبہ سے باندھے ہوئے تمام صحابہ کرام دھیرے دھیرے ابو لبابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ اندر ہی اندر نرم دل ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے تھے کہ کبھی رحمت عالم کا دریائے کرم موجزم ہوگا اور اس گنہگار کو ضرور شفاعت مل کر رہے گی. یہاں تک کہ 7 دن کا وقفہ گزر گیا لیکن ابو لبابہ اپنے توبہ میں سچے تھے, اپنی توبہ میں مخلص تھے, دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں مخلص تھے. اس لیے وہیں 7 روز تک وہ ستون توبہ سے اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ 7ویں دن رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور کہا اے میرے محبوب جو صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں آئے اور وہ رب تعالیٰ سے توبہ طلب کریں اور پھر اس کے بعد میں میرے مصطفیٰ کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے لیے بخشش کی دعا میں مصطفیٰ کر دیں تو ضرور رب تعالیٰ ان کے بڑے سے بڑے جرم کو بخش دے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شادہ و فرحہ ہوتا ہے اور آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں کہ ام سلمہ سنو, آج ابو لبابہ کی توبہ بارگاہ خدا میں مقبول ہو گئی. جیسے یہ خبر حجرہ مصطفیٰ سے باہر نکلتی ہے تمام صحابہ کرام حضرت ابو لبابہ کے قریب جاتے ہیں اور حضرت ابو لبابہ کو کھولنا چاہتے ہیں لیکن ابو لبابہ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو, جب تک کہ ہمارے آقا و مولا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں خود کو باندھے رکھوں گا. یہاں تک کہ جب یہ بات میرے مصطفیٰ تک پہنچتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ سے باہر تشریف لاتے ہیں. صبح سے شام تک حضرت ابو لبابہ منتظر ہے کہ دربار مصطفیٰ میں دریائے کرم موجزب ہو جائے اور مصطفیٰ خود آ کر کے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور ابو لبابہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں اور 8ویں روز ابو لبابہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پروردگار ابو لبابہ سے میں راضی ہو بھی استراحتی ہو جائے. صحابی رسول سے معلوم تھا کہ اگر غلطی ہو جائے لغزش ہو جائے تو مسجد حرام خانہ کعبہ کی دیواروں کو نہیں لپٹنا ہے. اگر لغزش ہو جائے خامی ہو جائے تو مکہ کی سرزمین پر جا کر کے نمازیں نہیں پڑھنی ہے. اگر غلطی اور لغزش ہو جائے تو ہزاروں روزے ہزاروں نمازیں نہیں ادا کرنی ہے بلکہ خطا و لغزش ہو جائے تو طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے چمٹ جاؤ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر حاضری دو. اگر ان کی دریائے کرم میں جوش آ گیا اور ان کی بارگاہ سے رحمت و مغفرت کا پروانہ مل گیا تو خدا کا عرش بھی ان کی رحمت کو ان کی مغفرت کو قبول کر لیتا ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جس ستون سے مٹتے تھے مسجد نبوی میں قیامت تک کے لیے اس ستون کا نام ستون توبہ رکھ دیا گیا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص ابو لبابہ کے بندے ہوئے ستون کے قریب میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مجرم بارگاہ مصطفیٰ میں مخلصانہ حاضر ہو جائے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے دل و دماغ کے ساتھ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جڑ جائے توبہ کرے تو رب تعالیٰ صرف اس گنہگار کو بخشتا ہی نہیں ہے بلکہ اس گنہگار کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر بھی موضوع رحمت فرما دیتا ہے. آپ بتائیے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو صرف مغفرت کا پروانہ نہیں دیا گیا بلکہ جو ان کی بخشش اور دعا کی اور توبہ کی قبولیت کی جگہ تھی اس کو بھی رب تعالیٰ نے اتنا معظم اور اتنا معزز قرار دے دیا کہ جو اس مقام پر آ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز کے بدلے میں اس کو بخشش اور توبہ کی قبولیت کا پروانہ دیا جائے گا. میرے عزیزوں مصطفیٰ کی غلامی مصطفیٰ کی عبودیت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کو انسیت اور محبت ہوگی دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو مصطفیٰ کریم کی عبودیت حاصل ہے جو عبد
مصطفیٰ ہے، جو غلام رسول ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو سرشار ہے اس کے لیے امان ہے، اس کے لیے امان ہے۔ دنیا میں بھی وہ قہر الہی جلال الہی سے محفوظ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بخشش ہے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے چمٹنے کا ہمیں درس دیا، اور قرآن نے کہا کہ ایمان والوں، اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے، ادھر ادھر دروازوں پر نہیں جانا ہے، بلکہ در مصطفیٰ پر آنا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو خدا کے بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو خدا کا محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتا ہے، اسے وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اسے وسیلہ بارگاہ رسالت کی ضرورت ہے۔ جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے توسل حاصل ہے، جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے وسیلہ مل جائے، وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں۔ وما علنا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔